بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محمد بن سلمان نے ایک ایسی بات کر دی ہے کہ جس سے یہ بات اور بھی پختہ ہو جاتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب سے قریب تر آ چکا ہے اور حدیث پاک میں فرمائی گئی نشانی بہت جلد پوری ہونے والی ہے۔ اس بات کی تفصیل آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ شروع ہونے سے بھی پہلے مشرق وسطیٰ میں عالم اسلام کا لیڈر سمجھے جانے والا ملک یعنی سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا، اور سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک امن معاہدہ ہونے ہی والا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کی غزہ میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ مگر اس جنگ سے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ دوستانہ رشتہ قائم کر کے مسلمانوں کی عظیم قربانیوں کو بھلا کر اور ان قربانیوں کو رونگتے ہوئے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا بلکہ اسرائیل کے ساتھ ایک بہت بڑا تجارتی معاہدہ بھی کرنے والا تھا، جس سے خالصتاً اسرائیل اور امریکہ کو ڈائریکٹ فائدہ پہنچنے والا تھا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ سے اسرائیل پر ہزاروں میزائل سے حملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل اور سعودی حکومت کی پیار اور محبت اور امن کی باتیں دم توڑ جاتی ہے، اور آج اس بات کو 10 مہینے سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس عرصے میں غزہ کے 22 لاکھ مسلمانوں سے ان کا اپنا گھر چھین لیا گیا ہے، اور آج فلسطین کے مسلمان اپنے ہی ملک میں مہاجرین سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اور ان 10 مہینوں کے درمیان غزہ میں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ دنیا کے امن کے منصفوں کو اسرائیل کی بربریت نظر نہیں آتی۔ مگر اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی سعودی ولی عہد اسرائیل کو تسلیم کرنے اور امن معاہدے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور سعودی ولی عہد کو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ اور اسے تسلیم کرنے کی وجہ سے اپنی موت کا ڈر ستا رہا ہے کہ اگر میں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ جبکہ پیارے دوستوں، کچھ مہینے پہلے محمد بن سلمان نے اپنے ملک میں اسرائیل کے خلاف سوشل میڈیا پر بات کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے تھے، اور اسی سلسلے کے تحت ایک حکومتی عہدیدار کو بھی گرفتار کیا گیا تھا جو کہ ویژن 2030 پر کام کر رہا تھا، اور سعودی عرب میں ایک ایسے شخص کو بھی گرفتار کیا گیا جس نے سوشل میڈیا پر حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ امریکی فاسٹ فوڈ اور ان کے ریسٹورنٹوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور انہیں بند کیا جائے۔ جبکہ پیارے دوستوں، سعودی عرب نے 1948 کے بعد سے آج تک باضابطہ طور پر کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ اس لیے کہ سعودی عرب اسلامی دنیا کا واحد لیڈر ہے، اس لیے دنیا کے تمام اسلامی ممالک بھی سعودی عرب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب سے محمد بن سلمان سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئے تو اس کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہو چکا ہے، اور محمد بن سلمان کے دور حکومت میں سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کافی حد تک نارمل ہو چکے تھے، اور سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ ایک امن معاہدے کے قریب تھا۔ اور پیارے دوستوں، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب آج تک ان ممالک کی فہرست میں آتا ہے جو ابھی بھی اسرائیل کو ایک ملک تسلیم نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ان ممالک میں پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، افغانستان اور سعودی عرب بھی شامل ہے، اور یہ تمام ممالک اسرائیل کو ایک ملک تسلیم نہیں کرتے، یعنی انہوں نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ مگر جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے تھے تو ان کے دور میں USA نے ایک اگریمنٹ شروع کیا تھا جس کا نام دا ابراہیم اکارڈ تھا، اور اس وقت کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے مڈل ایسٹ کے کئی عرب ممالک کو کہا تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، جس میں سے بہت سے عرب ممالک نے اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ ان ممالک میں بحرین، UAE، موراکو اور سوڈان شامل ہے، اور یہ تمام وہ ممالک ہیں جنہوں نے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کیا بلکہ دا ابراہیم اکارڈ کے اگریمنٹ پر دستخط بھی کر دیے تھے۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سازش بھی ہے کہ ان معاہدوں کو کروانے کے پیچھے بھی محمد بن سلمان کا ہی ہاتھ تھا، اور اس نے چالاکی سے پہلے چھوٹے عرب ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کروایا تاکہ حالات بہتر ہو سکے، اور بعد میں محمد بن سلمان بھی اسرائیل کو آسانی سے تسلیم کر سکے۔ مگر آج محمد بن سلمان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا اتنا آسان نہیں رہا، جبکہ اسرائیل ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں کو
شہید کر کے غزہ پر قبضہ کر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب محمد بن سلمان بحرین، UAE، موراکو اور سوڈان کی طرح اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے ایسا کیا تو نہ صرف مسلم ممالک بلکہ سعودی عرب کے اندر بھی اس کی حکومت اور بادشاہت کو لے کر مزاحمت اور تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سعودی عرب اسلامی سربراہ ہونے کا اہل بھی نہیں رہ پائے گا۔ اسی لیے محمد بن سلمان مشرق وسطیٰ کی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے امریکی کانگریس کے ارکان سے یہ بات کہی ہے کہ اگر میں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اور پیارے دوستو، یہ خبر امریکی میگزین پولیٹیکو نے پبلش کی کہ محمد بن سلمان نے امریکی کانگریس کے ممبران سے کہا کہ میں نے اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات کو بہتر کرنے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اور محمد بن سلمان نے مصر کے انور سادات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انور سادات کو 1980 میں اسرائیل کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، اسی طرح مجھے بھی اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے بعد قتل کر دیا جائے گا۔ اور محمد بن سلمان نے امریکی کانگریس کے ممبران سے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اگر اسرائیل اور سعودی عرب کا کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو اسرائیل معاہدے میں فلسطینی ریاست کے حصول کے لیے کسی حقیقی راستے کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یعنی پیارے دوستو، آپ دیکھیں کہ ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں کی زندگی اسرائیل تباہ کر چکا ہے، مگر محمد بن سلمان ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کی بات کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ وقت بہت قریب آ چکا ہے، اور شاہ سلمان کی وفات کے بعد محمد بن سلمان بھی سعودیہ عرب پر زیادہ دیر حکومت نہیں کر پائے گا، کیونکہ عرب اور مشرق وسطیٰ کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، اور روایت میں ہمیں کچھ اسی طرح کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ سنن ابو داود کی حدیث نمبر 4286 میں یہ روایت درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف پیدا ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا، اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو امامت کے لیے پیش کریں گے، اسے یہ پسند نہ ہوگا، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور اسی سلسلے کی ایک اور روایت کتاب الفتن نعیم بن حماد میں صفحہ نمبر 967 میں درج ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ظاہر نہیں ہوں گے یہاں تک کہ کیل جو کہ سردار ہے وہ اور اس کا بیٹا دنیا میں باقی نہ رہے، یعنی بادشاہ کے بعد اس کے بیٹے کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، شاہ سلمان کی طبیعت ناساز ہے، اور محمد بن سلمان نے خود اپنی موت کی خبر دنیا کو دے دی ہے کہ اگر اس نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے دوستو، وقت بہت قریب آ چکا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان والے ان مسلمانوں کے لشکر میں شامل فرما دے جو تیرے دین اور حق کے ساتھ باطل کے خلاف کھڑے ہوں گے۔